بہاؤالدین زکریا ملتانی بہاؤالدین زکریا ملتانی شیخ الاسلام بہاؤالحق الدین زکریا ملتانی سہروردی علیہ رحمہ سلسلہ سہروردیہ کے بڑے بزرگ اور عارف کامل گزرے ہیں۔ سلسلہ سہروردیہ کے صاحب کمال بزرگ جن کا پورا نام الشیخ الکبیر شیخ الاسلام مخدوم بہاؤالدین ابو محمد زکریا الاسدی الہاشمی ہے۔ حافظ، قاری، محدث، مفسر، عالم، فاضل، عارف، ولی سب ہی کچھ تھے۔ شیخ الشیوخ ابو حفص شہاب الدین سہروردی کے خلیفہ تھے۔ آپ رحمت اللہ علیہ 7ویں صدی ہجری کے مجدد تسلیم کیے جاتے ہیں۔ ظاہری و باطنی علوم میں یکتائے روزگار تھے۔ اسلام کے عظیم مبلغ تھے۔ آپ کے جد امجد مکہ معظمہ سے پہلے خوارزم آئے، پھر ملتان میں مستقل سکونت اختیار کی۔ آپ ملتان ہی میں 578 ہجری میں پیدا ہوئے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نسباً سادات ہاشمی ہیں۔ ملتان کے ضلع لیا کے ایک قصبے کوٹ کروڑ میں 27 رمضان المبارک شب جمعہ آپ کی ولادت ہوئی۔ آپ کے جد امجد مخدوم کمال الدین علی شاہ مکہ معظمہ سے خوارزم ہوتے ہوئے ملتان میں مقیم ہوئے۔ یہ عہد خسرو ملک غزنوی کا تھا۔ آپ والد کی جانب سے اسدی ہاشمی اور والدہ کی جانب سے حسنی ہیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ چھوٹی عمر میں ہی یتیم ہو گئے۔ 12 سال کی عمر میں قرآن مجید حفظ کر لیا، پھر بخارا میں تحصیل علم کی۔ بعد ازاں حرمین الشریفین پہنچے۔ حج و زیارت سے فارغ ہو کر بیت المقدس میں بھی علم حاصل کیا اور علم حدیث کی خاطر یمن بھی گئے۔ والد گرامی کے انتقال کے بعد آپ نے محض حصول علم و فن کے لیے پاپایادہ خراسان کا سفر کیا۔ اس کے بعد بلخ، بخارا، بغداد اور مدینہ منورہ کے شہرۂ آفاق مدارس میں رہ کر تعلیم حاصل کی۔ 5 سال کی عمر تک مدینہ منورہ میں رہے، جہاں حدیث پڑھی بھی اور پڑھائی بھی۔ غرض 15 سال اسلام کے مشہور مدارس و جامعات میں رہ کر معقولات و منقولات کی تکمیل کی۔ مدینہ طیبہ میں ہی حضرت کمال الدین محمد یمنی محدث رحمت اللہ علیہ سے احادیث کی تصحیح کرتے رہے۔ جب پورا تجربہ حاصل ہو گیا تو مکہ معظمہ حاضر ہوئے اور یہاں سے بیت المقدس پہنچ کر انبیاء علیہم السلام کے مزارات کی زیارات کی۔ اس عرصے میں آپ نہ صرف علوم ظاہری کی تکمیل میں مصروف رہے، بلکہ بڑے بڑے بزرگان دین اور کاملین علوم باطنی کی صحبتوں سے بھی فیضیاب ہوئے۔ بڑے بڑے مشائخ سے ملے۔ 15 سال کی عمر میں حفظ قرآن، حسن قرأت، علوم عقلیہ و نقلیہ اور ظاہری و باطنی علوم سے مرصع ہو گئے۔ آپ کی یہ خصوصیت تھی کہ آپ قرآن مجید کی 7 قرات 7 قرات پر مکمل عبور رکھتے تھے۔ آپ نے حصول علم کے لیے خراسان، بخارا، یمن، مدینہ، مکہ، حلب، دمشق، بغداد، بصرہ، فلسطین اور موصل کے سفر کر کے مختلف ماہرین علوم شریعہ سے اکتساب کیا۔ شیخ طریقت کی تلاش میں آپ اپنے معاصرین حضرت بابا فرید الدین گنج شکر، حضرت جلال الدین سرخ بخاری اور حضرت لال شہباز قلندر کے ساتھ سفر کرتے رہے۔ یمن سے آپ بغداد تشریف لائے اور ابو الفتوح شہاب الدین سہروردی کی خانقاہ پہنچے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کو صرف 17 دنوں میں بیت خلافت عطا فرما دی گئی۔ بیت المقدس سے مختلف بلاد مشائخ اور مزارات کی زیارت کرتے ہوئے مدینہ العلم بغداد شریف میں تشریف لائے تو اس وقت حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رحمت اللہ علیہ کا طوطی بول رہا تھا۔ ان کی ذات گرامی مرجع خلائق بنی ہوئی تھی۔ بڑے دربار کا بڑا
بڑا تقدس تھا۔ آپ رحمت اللہ علیہ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے تو دیکھتے ہی فرمایا، باز سفید آ گیا جو میرے سلسلے کا آفتاب ہوگا اور جس سے میرا سلسلہ بیعت وسعت پذیر ہوگا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے ادب سے گردن جھکائی۔ شیخ رحمت اللہ علیہ نے اسی روز حلقہ ارادت میں لے لیا اور تمام توجیہات آپ کی طرف مرکوز تھیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ 15 سال تک مختلف علاقوں میں تبلیغ اسلام کرتے آخر 1222 عیسوی میں ملتان تشریف لائے۔ آپ کی مساعی جمیلہ سے سہروردی سلسلہ پاک و ہند میں خوب جاری ہوا۔ حضرت بہاء الدین زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ جب حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کر کے بغداد پہنچے تو حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، آپ کے مرید ہو گئے۔ حضرت بہاء الدین زکریا رحمت اللہ علیہ کے دل میں اس بات کی تمنا تھی کہ حضرت شیخ الشیوخ خرقہ پہنائیں۔ ایک رات خواب میں آپ کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار حاصل ہوا۔ آپ نے دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں تشریف فرما ہیں اور حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ ان کے سامنے دستبستہ کھڑے ہیں۔ اس گھر میں ایک تناب بھی بندھی ہوئی ہے جس پر خرقے لٹکے ہوئے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے طلب فرمایا۔ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی نے میرا ہاتھ پکڑ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قدم بوس کرایا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لٹکے ہوئے خرقوں میں سے ایک خرقے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اس خرقے کو بہاء الدین کو پہنا دو۔ چنانچہ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ نے حکم کی تعمیل میں مجھے خرقہ پہنایا۔ پھر جب صبح ہوئی تو مجھے اندر بلایا گیا۔ اندر جا کر میں نے دیکھا کہ بالکل اسی طرح کا گھر ہے کہ جیسا میں نے خواب میں دیکھا تھا اور اس میں اسی طرح تناب پر خرقے لٹکے ہوئے ہیں۔ حضرت شیخ نے مجھے وہی خرقہ پہنایا جس کی طرف حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ فرمایا تھا۔ خرقہ پہناتے ہوئے مجھ سے کہا، اے بہاء الدین، یہ خرقہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے بخشا ہوا ہے اور میں تو درمیان میں صرف ایک وسیلہ ہوں اور بغیر اجازت کے کسی کو نہیں دے سکتا۔ اس کے بعد شیخ بہاء الدین زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ نے حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ سے اجازت لی اور ملتان تشریف لا کر مستقل سکونت اختیار فرمائی۔ ایک روز زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ مسجد میں تشریف لائے تو وہاں آپ کے مرید اور چند درویش وضو کر رہے تھے اور آپ کو دیکھ کر سب کے سب لوگ وضو چھوڑ کر کھڑے ہو گئے، مگر ایک درویش بدستور وضو کرتا رہا اور جب وضو سے فارغ ہوا تو تعظیم کے لیے کھڑا ہو گیا۔ آپ نے اس درویش کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، اصل درویش یہ ہے کہ جس نے خدا کے کام کو مقدم جانا اور اس کے بعد مرشد کی طرف راغب ہوا۔ یہی دستور درویشی ہے کہ مالک کی طرف پہلے جھکو، اس کی بندگی اور عبودیت پہلے کرو، اس کے بعد اپنے شیخ کے لیے تعظیم بجا لاؤ۔ وضو کر کے انسان خدا کی درگاہ جاتا ہے اور خدا کے گھر جاتے ہوئے راستے میں کوئی انسان مل جائے، خواہ وہ کتنا ہی برگزیدہ کیوں نہ ہو، اس کی تعظیم سے زیادہ اپنی منزل کی طرف جانا مقدم سمجھنا چاہیے۔ آپ ہمیشہ انکساری کی تعلیم فرماتے تھے اور شخصیت پرستی سے زیادہ خدا پرستی کو معتبر اور مقدم جانتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ انکساری نے آپ کو اوج کمال تک پہنچا دیا۔ ایک مرتبہ ایک بہت بڑا عالم اور فاضل اور دانشور بخارا سے دہلی آیا۔ اس کی عالمانہ شہرت ہندوستان بھر میں پھیل گئی۔ لوگ اس کو بڑا نکتہ ور سمجھتے تھے۔ ہندوستان میں پھرتا پھراتا وہ ملتان بھی آیا، مگر اس نے جناب زکریا ملتانی سے ملاقات کرنا کسر شان سمجھا۔ کافی عرصہ ملتان میں قیام کرنے کے بعد جب وہ وہاں سے واپس جانے لگا تو اس کے حواریوں اور ساتھیوں نے اس سے کہا کہ آپ ایک مرتبہ تو زکریا ملتانی سے مل لیں۔ اس نے بڑی رد و کھد کی
اور حضرت زکریا ملتانی سے ملاقات کرنے میں تعامل کرتا رہا، مگر اپنے ساتھیوں کے اصرار پر اس کو جناب زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں ناچار حاضر ہونا پڑا۔ اس عالم نے لمبے لمبے بال رکھے ہوئے تھے جن کی ایک لمبی سی لٹ اس کے شانوں پر جھول رہی تھی، اور سر پر بڑا سا عمامہ باندھ رکھا تھا جس کا شملہ نیچے لٹک رہا تھا۔ جب وہ آپ کی خانقاہ پر پہنچا تو جناب زکریا ملتانی نے اس کو مسکراتے ہوئے مخاطب کیا کہ کاندھوں پر 2 سانپ لٹکا کر آ رہے ہو؟ یہ بات کرنے کی دیر تھی کہ اس عالم نے دیکھا کہ اس کے کاندھوں پر واقعی 2 اصلی سانپ لٹک رہے ہیں۔ وہ اس قدر دہشت زدہ ہوا کہ اس کی ساری رعونت، شیخی اور ڈینگ بازی فوراً رفو چکر ہو گئی، اور دستار و جبہ ایک طرف پھینک کر آپ کے قدموں میں گر گیا۔ آپ نے اس کو اٹھایا اور فرمایا، بس اتنی سی بات سے گھبرا گئے؟ تو یہ تمہارا غرور اور نخوت اور برتری تھی جو تمہیں اللہ نے سانپوں کی شکل میں دکھائی؟ اس غرور کو ساتھ لیے پھر رہے ہو، اور جب وہ اصلی شکل میں نظر آئے ہیں تو خوف زدہ ہو گئے ہو؟ یہ سن کر وہ عالم بہت شرمندہ ہوا اور آپ کے قدموں میں گر کر معافی کا خواستگار ہوا۔ آپ سے بیعت ہو کر اس نے جبہ و دستار پرے پھینکے اور سر بھی منڈوا لیا، اور آپ کے ساتھ ایک عرصے تک حجرے میں بند ہو کر عبادت و ریاضت میں غرق رہا۔ وہ ہر ایک سے یہی کہتا تھا کہ اس نے کسی مدرسہ و مکتب سے علم حاصل نہیں کیا، بلکہ اس نے سب کچھ جناب زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ کی خانقاہ سے حاصل کیا ہے۔ حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ بڑے صاحب کرامت ولی گزرے ہیں۔ یہ ان دنوں کا واقعہ ہے جب ملتان کا حاکم قباچہ تھا اور سلطان شمس الدین دہلی میں تھا، اور دونوں کے مابین کسی بات پر رنجش ہو گئی۔ حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی اور ملتان کے قاضی مولانا شرف الدین اصفہانی نے سلطان شمس الدین کی حمایت میں سلطان شمس الدین کو خط لکھے، جس میں قباچہ کی کسی سازش کے بارے میں آگاہ کیا گیا تھا۔ اتفاق سے یہ دونوں خطوط قباچہ کے آدمیوں کے ہاتھ لگ گئے جو ان کو قباچہ کے پاس لے آئے۔ خطوط پڑھ کر قباچہ بہت آگ بگولا ہوا اور دونوں حضرات کو اپنے محل میں بلوایا۔ جب دونوں بزرگ آ گئے تو قباچہ نے حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی کو اپنی دائیں طرف بٹھایا اور قاضی شرف الدین اصفہانی کو اپنے سامنے بیٹھنے کا حکم دیا اور ان کا خط ان کے ہاتھ میں دے دیا۔ قاضی شرف الدین اصفہانی نے خط پڑھا اور خاموشی اختیار کر لی۔ قباچہ غصے میں آ گیا، اس نے جلاد کو آپ کی گردن اڑانے کا حکم دے دیا۔ چنانچہ قاضی شرف الدین اصفہانی کو قتل کر دیا گیا۔ اس کے بعد قباچہ نے حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ کا خط ان کے ہاتھ میں دے کر دریافت کیا کہ یہ خط کس کا ہے۔ آپ نے خط کی طرف دیکھا اور فرمایا، بلا شبہ یہ میرا خط ہے اور اسے میں نے لکھا ہے۔ قباچہ نے پوچھا کہ آپ نے سلطان شمس الدین کو یہ خط کیوں لکھا؟ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، میں نے جو کچھ لکھا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے لکھا ہے۔ اب تمہارے دل میں جو آئے وہ کرو، اور تم کر بھی کیا سکتے ہو؟ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ قباچہ نے آپ کی باتیں سنی تو سوچ میں پڑ گیا اور حکم دیا کہ کھانا لایا جائے۔ حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا رحمت اللہ علیہ کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ آپ کسی کے گھر میں کھانا نہ کھاتے تھے۔ قباچہ کا مقصد کھانا طلب کرنے سے یہ تھا کہ جب آپ کھانا نہ کھائیں گے تو مجھے موقع ملے گا کہ میں آپ کو نقصان پہنچاؤں۔ حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ نے کشف باطنی سے اس کی نیت معلوم کر لی۔ جب کھانا لایا گیا تو قباچہ نے آپ سے کہا، بسم اللہ کیجئے۔ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر کھانے کی طرف ہاتھ بڑھایا اور کھانا شروع کیا۔ قباچہ نے یہ صورتحال دیکھی تو اس کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا اور اس نے آپ سے معذرت کر لی اور آپ کو اعزاز و اکرام سے رخصت کیا۔ یہی تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو برائے مہربانی ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے گا۔ میری اور میری ٹیم کی حوصلہ افزائی کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔